أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، اس مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو جس کو مرد اور عورت میں دوستی، آپس میں جس کو دوستی کہا ہے نا، اس کو اللہ نے مرض کہا ہے۔ یہ تو میری بیماری ہے، یہ تو بیماری ہے۔ نامحرم لڑکے لڑکی کا آپس میں دوستی کرنا، یہ کتنے گناہ کی بات ہے۔ اب کتاب النکاح مشکات میں سے حدیث سنانے لگا ہوں کہ اگر یہ غیر محرم کو دیکھے گا، ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے، شہوت کی نظر سے، جسے دوستی کہتا ہے، جو کوئی نامحرم لڑکی کی طرف دیکھے گا شہوت کے نفسانی خواہشات کی بنا پر، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اگر یہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اگر یہ اس سے بات کرے گا تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اگر یہ اس کی طرف چل کر جائے گا تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ جس کو ہم معاشرے میں دوستی کہہ رہے ہیں، نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں دوستی کرنا، اس کے ایک ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں زنا کہا ہے۔ یہ دوستی بے حیائی، فحاشی، گناہ کبیرہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دوستی ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے آپ سے بھی دشمنی ہے۔ یہ دوستی ہے ہی نہیں، یہ تو دشمنی ہے۔ دوستی کا طریقہ کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو میں کہہ رہا تھا دوستی کے نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ دوستی کی ضد دشمنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تم کرنے لگو، تمہیں آپس میں محبت ہو جائے، دوستی ہو جائے۔ صحابہ پوچھتے تھے ضرور یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اس سے دوستی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر نفسانی خواہشات کی بنا پر غیر محرم عورت کو کھانا کھلائے گا تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں، بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں، غیر مسلم، غیر محرم عورت کو اگر یہ کوئی تحفہ دیتا ہے نفسانی خواہشات کی بنا پر، یہ تحفہ دینا اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ یہ موبائل پر باتیں کرے گا، غیر محرم سے دوستیاں قائم کرے گا، جتنی باتیں نفسانی خواہشات کے مطابق سنے گا کانوں سے، یہ کانوں کا زنا ہوگا۔ جتنی باتیں کرے گا غیر محرم سے، یہ زبان کا زنا ہوگا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ بھلا کرے ہمارے موبائل کمپنیوں کا، ہاں یہ پیکج لے لو، ساری رات بات کرو۔ نوجوان بیچارے اب ظاہر ہے نفسانی خواہشات ہی غیر محرم سے بات کرنا، اور کیا ہے۔ تو اس لیے مرد اور عورت کی دوستی کے خلاف ہمیں دوستی کرنا سکھایا ہے، لیکن کس سے دوستی اور محبت؟ کس سے؟ ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے۔ کہا بہن بھائیوں سے دوستی رکھو، عام انسانوں سے دوستی رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ دوستی رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ تو دشمنی سے بھی منع کیا، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق جو دوستی ہے وہ دوستی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے دشمنی ہے، اپنے آپ سے دشمنی۔ کس سے دوستی اور محبت؟ کس سے؟ ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے۔ کہا بہن بھائیوں سے دوستی رکھو، عام انسانوں سے دوستی رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ دوستی رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ تو دشمنی سے بھی منع کیا، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق جو دوستی ہے وہ دوستی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے دشمنی ہے، اپنے آپ سے دشمنی۔ ایک صاحب نے کہا کہ عمرے کے دوران عصر کے طواف کے بعد کے نفل کس وقت پڑھنے چاہیے؟
وہاں کے مقامی حضرات تو موقع پر پڑھ لیتے ہیں. جی مقامی حضرات نا اصل میں یہ فقہی مسئلہ ہے اور احادیث کی روشنی میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو نوافل کسی مقصد کے تحت ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. خالی نفل وہ ان کے ہاں بھی پڑھنے جائز نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یہاں تک سورج طلوع ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان سب کے نزدیک عام نفل جو ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. با مقصد نفل جائز ہیں، جیسے تحیۃ المسجد یا یہ طواف کے بعد کے 2 رکعتیں، وہ کہتے ہیں یہ با مقصد ہیں، شرعی حکم ہے تو لہذا آپ پڑھ لیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فجر سے لے کر فجر کے فرض پڑھ لیں تو وہاں سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. مکروہ تحریمی، چھوٹا موٹا بھی نہیں، مکروہ تحریمی ہے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو ایسی صورت میں جو وہاں کے لوگ مقامی پڑھتے ہیں وہ حنبلی اور شافعی ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بالکل جائز ہے. حنفی حضرات کو بچنا چاہیے، وہ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا وقت ہو جائے گا، پھر پڑھ لیں گے. اور بالفرض آپ طواف کر کے ہوٹل میں چلے گئے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں نے ہوٹل میں جانا ہے طواف کر کے، اب مغرب کا وقت بہت دیر بعد باقی ہے، پھر میں نے ابھی وضو کرنے جانا ہے، میں نے کچھ کھانے پینے جانا ہے، آپ کھا پی کے آ جائیں. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ طواف کے بعد بالکل مسجد حرام سے باہر نہ نکلیں، نفل پڑھ کے ہی باہر نکلیں گے، وہ کسی وقت نہیں پڑھ لے گا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ آتا تو ہم سمجھاتے تو یہی ہیں سنت کے مطابق کہ بھی جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کریں. لیکن اگر ہجوم ہے یا آپ اوپر کی کسی جگہ میں کر رہے ہیں یا آپ جگہ بدل گئی ہے، آپ نے کسی ساتھی کے پاس جانا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، کسی کو ملنے جانا ہے اور وہ اس کے ساتھ میں ابھی آپ کہتے ہیں میں وہیں پڑھ لوں گا، تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھے جا سکتے ہیں، واجب ہے، واجب. پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھے جا سکتی. اور ہوٹل سے باہر جا کر وضو کر کے کھانا کھا پی کے مغرب کے بعد آ کر پڑھ لیں، جائز. تو کوشش کیجئے جو حنفی ہو وہ نہ پڑھیں. جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قضا نماز کیا ان 2 وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد؟ اگر قضا فرض نماز وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر فجر کے فرض پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا میں نے تو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، رات رہ گئی، میرے وتر رہ گئے تھے، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوشش کریں مسجد میں نہ پڑھیں تاکہ لوگ پھر ایک دم لوگ منع کرتے ہیں کہ بھی کیا کر رہے ہیں، نہ پڑھیں نماز، وقت نہیں ہے. تو آپ الگ طور پر گھر میں کسی جگہ میں آپ قضا نماز پڑھ لیں تو قضا نماز پڑھنا درست ہے. فجر کے بعد ایک دم کھڑے ہو کے نفل پڑھنے لگیں گے، لوگ ٹوکیں گے، بدگمانی آئے گی. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں تو اس کو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے، اگر زور سے پہلے، اور اگر زور کا وقت ہو جائے فجر کی سنتیں رہ گئی پھر اس کی قضا نہ کیجیے. جی ایک صاحب کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے شادی نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے؟ دوسری طرف لوگ غریب اور دیندار ہیں، والد صاحب کو کیسے منایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور گزشتہ جمعہ پورا میرا موضوع یہی موضوع تھا میرا کہ ہم لوگ اسٹیٹس کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے ہم شادی ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں میں نے بتائی تھی نا، 5 چیزیں بخاری شریف کے حوالے سے. دین، نمبر 1 دین، نمبر 2 اس کا خاندان حسب و نسب، نمبر 3 اس کا اخلاق کردار، نمبر 4 اس کا مال و دولت، نمبر 5 شکل و صورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو، سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو. تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ باقی چیزوں میں زیادہ اہمیت نہ دو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بچیوں کی شادیاں اپنے اسٹیٹس والوں میں سے کم سے بھی کی، خود
تو یہ اسٹیٹس کو آج ذہن میں رکھ کر بچوں کی شادیوں کو نہ کیا جائے اور اس میں بچوں کی رائے کو بھی اہمیت دے دی جائے. اور اس کو کیسے منایا جائے اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور والدہ سے بھی کہہ دیں, اور کوئی رشتہ دار جن کی بات والد صاحب مانتے ہوں ان سے گزارش کر دی جائے, لیکن نافرمانی نہ کی جائے, اس سے فائدہ کوئی نہیں. جی, ایک صاحب نے سوال کیا کہ لاہور سے موٹر سائیکل لاہور میں سستے لے کر پشاور وغیرہ میں پھر مہنگا بیچنا جائز ہے کہ نہیں, اور پشاور میں لوگ خرید کر آگے افغانستان بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں قلت اور قیمت بہت زیادہ ہو رہا ہے, ایسا کاروبار حلال ہے کہ نہیں, حرام ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے کوئٹے میں لے گا تو وہ آگے افغانستان بھیجے گا, تو میرے لیے کاروبار کیسا ہے؟ اصل میں موٹر سائیکل لکھ دی, اس کی جگہ آٹا لکھنا چاہیے تھا. ہاں, اصل موٹر سائیکل کا مسئلہ نہیں ہے, موٹر سائیکل کا مسئلہ انہوں نے ادب سے لکھ لیا. ہاں, اصل مسئلہ جنہوں نے پورا لکھا ہے نا, یہ آج کل کے آٹے کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اتنی گندم اگی ہے, اتنی اس سال بھی اتنی گندم اگی ہے پاکستان میں الحمدللہ کہ سارا پاکستان گندم کھاتا رہے تو ایسی صورت میں پھر بھی گندم بچ جاتی, اتنی گندم ہوگی. لیکن اس کا کیا طریقہ کار کیا کہ جو گندم تھی وہ خاص طریقے سے افغانستان سمگل کی گئی, نام لے دوں ملک کا کوئی حرج نہیں, افغانستان سمگل کی گئی کیونکہ یہاں کم پیسے یعنی پیسے ملتے تھے تھوڑے, وہاں بہت زیادہ مہنگی گندم, لہٰذا وہاں آٹا یا گندم وہاں سمگل کی گئی. سمگلنگ کو لفظ سمجھیں غیر قانونی طور پر. اگر حکومت بھیجے, حکومت دے کہ بھی اتنے 100 ٹرک افغانستان گندم جائیں گے, یہ آپ کو ہم پرمٹ دیتے ہیں, جائز جائز. لیکن سمگل کس کو کہتے ہیں؟ غیر قانونی طور پر چھپ کر چوری سے منتقل کرنا. چنانچہ چوری چھپ کر منتقل کی گئی گندم. پاکستان میں قلت ہو گئی, جب قلت ہو گئی باہر کے ملکوں سے گندم منگوائی گئی. اب روس سے پاکستان کو کئی 100 ٹرک آئے گندم کے بھی پچھلے دن, تو کئی 100 ٹرک گندم منگوائی گئی. اب جب گندم منگوائی گئی اب پھر پاکستان میں, اب اس وقت جو آپ گندم کھا رہے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کی گندم ہے ہی نہیں. پاکستان کی گندم اتنی مزیدار, اتنی ذائقے والی, اتنی شاندار, روٹی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب باہر کے ملکوں کی آئی ہوئی گندم. اب ہوتا کیا ہے, جو نظام ہے جس کی وجہ سے خرابی آئی وہ خرابی یہ ہے کہ پہلے خاص اپنے ہی لوگوں کے ذریعے وہ گندم سمگل کرواتے ہیں, اس سے پیسہ کما لیا. اچھا, پھر اس کے بعد باہر سے گندم منگوائیں گے, اس کے پرمٹ بھی اپنے لوگوں کو دیں گے, اب پھر پیسہ کمائیں گے. اور اس میں خون کس کا چوسا گیا؟ عوام کا. یعنی میں نے پورا نظام بتایا ہے آٹے کا, پورا نظام بتایا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اگر یہ قانونی طور پر کرتے تو ایسی صورت میں درست کہ پاکستان جو ہے وہ مدد کے طور پر افغانستان گندم بھیجے, اتنے ٹرک بھیجے ضابطے کے مطابق, تو پھر قلت نہیں ہوتی. پھر وہ دیکھ رہے تھے نا ہم نے کتنا دینا, ہمارے پاس فالتو کتنی ہے, ہم کتنی دے کر گزارا کر سکتے ہیں, وہ قانونی طور پر ہو جاتا. اس لیے پاکستان میں گندم کی قلت نہیں ہے. اور اب اگر کوئی بندہ غیر قانونی طور پر سمگلنگ میں مبتلا تو قانونی طور پر گناہگار. اور اس میں آیت بھی پڑھوں گا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو, جو تم میں سے ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کرو. اب یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ ہے نا جو سوال میں پوچھا ہے, تو مہنگا کر کے بیچنا, یعنی لاہور سے خرید لیا اور پشاور جا کر بیچا, مہنگا بیچ دیا, میں پشاور لے کے جاؤں گا, یہ تو تجارت ہے, جائز, یہ جائز. اس میں موٹر سائیکلوں کی کوئی قلت نہیں ہوتی لاہور میں. اصل میں نے کہا موٹر سائیکل کی جگہ لفظ آٹا لکھ دیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, ہمارے لوگ جو ہے لکی مروت یہاں آٹا بیچتے ہیں جی, تو قانونی طور پر تو بند ہے گاڑیوں میں, تو یہ بسوں میں
بس اس میں یہ ہے کہ حکومت جتنی اجازت دے اتنا لے جائیں. بسوں میں لے جانے کی بھی اجازت ہے. یہاں پہ خاص مقدار میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے گندم لے جاتے ہیں, تحفہ لے جاتے ہیں, جائز. جہاں جو اجازت دے دی وہ جائز. لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا, پورے پاکستان کے اندر گندم کی تقسیم اس طرح رکھی گئی ہے کہ ہر ایک کو آٹا مل جائے. کمی کیوں ہوئی اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو, پورا فلسفہ آٹے کا بتا دیا جو اس ملک کے اندر ہو رہا. اور یہ ظلم ہے, یہ عوام کے اوپر ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وہ چند لوگ پیسہ کما رہے ہیں, ذہن میں رکھیں اسی طرح, وہ چند لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور خون چوس رہے ہیں لوگوں کو. اور ظاہر ہے گناہ کی بات ہے. جی شکل میں نے یہاں سے لیا تو کوئٹہ میں جس بندے کو لیا اس میں یہ آئیڈیا ہے کہ وہ بندہ آگے کسی اور بندے کو لے کے جو مدل میں جو یہاں سے اگر خود کو ضرور میرے لیے کمائی یہ کر رہا ہے. اور مجھے بتائیے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ کوئی مال کسی کو دیتے ہیں, اس کو بیچا, آگے مہنگا کر کے بیچ دیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ غیر قانونی طور پر آگے بھیجے گا, ٹھیک, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ آپ کا کاروبار درست ہوگا لیکن گناہ میں آپ شریک نہیں ہوں گے. آگے وہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا, آپ کر سکیں گے, جائز ہے آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ برا ہے وہ تاجر جو مہنگائی سے خوش ہوتا ہے. برا ہے وہ تاجر جو مہنگائی سے خوش ہوتا ہے. اس لیے ذخیرہ اندوزی کر لینا, ذخیرہ کرنا, سٹاک کرنا. سٹاک کے بغیر تو کوئی کاروبار چل بھی نہیں سکتا نا. ذخیرہ کرنا بری چیز نہیں ہے. دیکھیں گندم سارا سال تو نہیں اگتی نا, گندم ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, سارا سال تو نہیں اگتی. یہ تو ایک مخصوص موسم میں اگتی ہیں, اس کو روک لیا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے. اگر کوئی تاجر کھانے پینے کی چیزوں کو, خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو اگر روک لیتا ہے, عوام کو قلت نہیں ہے, اس وقت عام ہے, اس وقت عام, عوام کو کوئی قلت نہیں ہے, اس وقت وہ روک لیتا ہے تاکہ جب آگے چڑھ کر اس کا بھاؤ اچھا مجھے مل جائے تو میں اس وقت اس کو نکال دوں گا. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. لیکن اس چیز کو ذخیرہ کر کے رکھ لینا تاکہ عوام میں وہ چیز نہ ہو, وہ قلت, مصنوعی قلت پیدا ہو جائے. جب مصنوعی قلت پیدا ہو جائے گی پھر میں منہ مانگے دام ان سے لوں گا, یہ ہے گناہ کی بات. اسے احتکار, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت صحیح حدیث, المحتکر ملعون, کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہوتی. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والا اپنے سارے مال کو جلا ڈالے نا, یعنی اس کو احساس ہو گیا میں نے غلط کیا ہے, سارا مال جلا ڈالے پھر بھی اس کا گناہ نہیں دھلتا. یعنی عوام, اب جیسے ابھی میں آج کل کی اگر بات بتاؤں نا تو کھجوریں یہ زیر زمین جا چکی ہیں, جو بہترین کنو پھل ہے وہ زیر زمین جا چکا ہے. کیا 15 دن رہ گئے, 12-13 دن رہ گئے, اب اس کے بعد ہم جو مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا. سارا سٹوروں میں چلا گیا, پھل بھی سٹوروں میں جتنا ہو سکتا ہے نا چلا گیا, ٹھیک. لیکن اب پھل آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, مل رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ ریٹ اچھا مل جائے گا اس لیے آپ ذخیرہ کر کے رکھ رہے ہیں, جائز ہے. لیکن اس لیے گھی یہ سارا انڈر گراؤنڈ جا چکا ہے اس وقت, آئل جتنا ہے وہ جا چکا. اسی طرح بیسن اور چنے یہ انڈر گراؤنڈ جا چکے اس وقت قلت ہے. کیا ہوگا رمضان کے اندر ایک دم مانگ بڑھے گی, میں جو ریٹ دوں گا وہ لوگ لیں گے, مجبور ہیں لوگ لینے پہ. یہ ہے ذخیرہ اندوزی. صرف بھاؤ اچھا ہونے کے لیے روکنا یہ بری چیز نہیں. یہی حال سبزیوں کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور جو عام چیزیں ہیں, الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی میں اب مال آیا ہے روک کے رکھ لوں, ابھی الیکٹرانکس پہ پابندی لگ جائے گی, بجٹ آئے گا, فلاں آئے گا, یہ مہنگی ہو جائیں گی, پھر میں بیچ دوں گا. عوام کو دقت نہیں ہے اس سے, جائز, وہ جائز. لیکن ٹماٹر اس لیے روک لیے کہ جب عوام میں خوب قلت ہوگی تو پھر میں اس کو کئی 100 روپے مہنگے بیچوں گا, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گا. یہ ناجائز, یہ ناجائز. یہ گاڑیوں کا اون کا کام, جی گاڑیوں پہ جو اون کماتے ہیں, جی گاڑیوں پہ جو اون کماتے ہیں نا, وہ اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی بک کروا دی, 20 لاکھ کی بک کروا دی.
آپ کو ملے گی مثال کے طور پر اب جا کر، اب مارچ اپریل ہے تو آپ کو جا کر دسمبر میں ملے گی. اب دسمبر میں گاڑیوں کا ریٹ بہت چڑھ گیا، آپ نے تو بک کرائی 20 لاکھ کی، ٹھیک، اور اس وقت جب وہ ہو تو اس وقت جناب وہ گاڑی مثال کے طور پر 22 لاکھ کی، 25 لاکھ کی. وہ جو 5 لاکھ آپ نے زیادہ کمایا اس کو اون کہتے ہیں، ٹھیک. اب ایسی صورت میں آپ نے بک کرائی اتنے کی، اور اس وقت مارکیٹ میں جو اس چیز کا ریٹ ہے آپ بیچتے ہیں جائز، لیکن